السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا۔ آج ہم ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے، ان کی زندگی کے جو تمام حقائق ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام خدیجہ، آپ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ نسب کے حوالے سے آپ رضی اللہ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کی نسبت سے آپ کا نسب کم واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے القابات بہت ہیں، جن میں سے چند آپ کو یہاں میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ یہ آپ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے اور اس کثرت سے بولا جاتا ہے گویا نام ہی کا حصہ ہے۔ ایک اور مشہور لقب طاہرہ ہے۔ مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ایک لقب سیدہ قریش بھی ہے کہ بعض روایات کے مطابق زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ عنہا کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ لقب صدیقہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خاندانی اور قبائلی شرافتوں کے حوالے سے بھی بہت بلند مرتبہ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا عرب کے سب سے معزز اور مکرم قبیلے قریش کے چشم و چراغ تھیں۔ آگے چل کر قریش بہت شاخوں میں بڑھ جاتے ہیں، جن میں سے آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کی ایک بہت ہی باہمت، بلند حوصلہ اور زیرک خاتون تھیں۔ اللہ نے آپ کو بہت بہترین اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت آپ زمانہ جاہلیت میں ہی طاہرہ کی پاکیزہ لقب سے مشہور ہو چکی تھی۔ آپ کی اعلیٰ صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سیدتنا نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ کو عزت و شرف اور خیر و بلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ 2 مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی رؤساء قریش نے آپ رضی اللہ عنہا کو شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا۔ چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کے روز و شب گزار رہی تھیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قوم کے تمام افراد آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھی۔ دیگر قریشیوں کی طرح آپ بھی تجارت کیا کرتی تھیں۔ آپ لوگوں کی نسبت آپ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ صرف آپ کے مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹ عام قریشیوں کے اونٹوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھیں اور مزاربت یعنی انویسٹمنٹ کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ہر تاجر کی طرح آپ کو بھی ایسے ذی شعور، سمجھدار، ہوشیار، باصلاحیت اور سلیقہ مند افراد کی ضرورت رہتی ہوگی جو امین اور دیانتدار بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی و معاشرتی اوصاف کی بنا پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکارے جانے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے یا بھی نہیں، اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تقریباً 15 برس پہلے کا دور آ جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی شام کے سفر پر جانے کے لیے اہل عرب کا تجارتی قافلہ تیار ہے۔ تاجر حضرات تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ غربت و مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھتیجے حضرت
حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، ہمیں سنگین حالات درپیش ہے، خشک سالی کے برے سال برقرار ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان ہے، نہ مال تجارت۔ یہ آپ کی قوم کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے والا ہے اور خدیجہ بنت خویلد بھی قوم کے بیشتر افراد کو قافلے میں بھیج رہی ہیں جو اس کے مال سے تجارت کریں گے اور نفع پائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال خود لے جانے کی پیشکش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں کریں گی، مزید یہ کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گی کیونکہ انہیں آپ کی طہارت و پاکیزگی کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگرچہ میں آپ کا شام جانا پسند نہیں کرتا اور آپ کی جان پر یہودیوں کی طرف سے اندیشہ کرتا ہوں، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ السلام اور ابو طالب کے درمیان ہونے والی بات چیت پہنچ گئی۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستگوئی، عظیم امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن پھر فرماتی پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب ابو طالب اور حضور علیہ السلام کے درمیان ہونے والی بات چیت سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی کا اظہار دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور عرض کیا، آپ کو بلا بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ جب اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی مال میں اس دفعہ دوسرے سالوں کی نسبت زیادہ منافع ہوا۔ ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ اوصاف بیان کیے اور خود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے دیکھا تو یہ باتیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوتی۔ ایک دن اسی سلسلے میں وہ یہاں جمع تھیں کہ ملک شام کا ایک یہودی یا عیسائی شخص آیا اور انہیں پکار کر کہا، اے گروہ قریش کی عورتوں، ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا، تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھر مارے، بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت کلامی کی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات سے منہ نہیں موڑا جس سے دیگر عورتوں نے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ رضی اللہ عنہا نے بھی جو کچھ دیکھا، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس یہودی نے سچ کہا تھا تو وہ یہی شخص ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ فرمایا، میرے پاس کوئی مال نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ میں نے کہا، اگر مال کی طرف سے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے اور پھر حسین و جمیل، مالدار اور معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کو قبول ہو، کیا آپ علیہ السلام اسے قبول نہیں فرما لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، وہ کون ہیں؟ میں نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے کیوں کر ممکن ہے؟ میں نے کہا، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ بنت منیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواستگاری فرماتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور اظہار مسرت کیا۔ پھر کسی کو اپنے چچا عمر بن اسد کے پاس بھیجا کہ بوقت عقد وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور علیہ السلام بھی ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر چچاؤں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قبیلہ مزر کے دیگر رؤسا کے ساتھ
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ پروقار تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوئی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مؤمنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ شادی کے بعد مبارک لمحات آہستہ آہستہ گزرتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا۔ ظہور نبوت کے قریب خلوت نشینی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں ڈال دی گئی تھی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تھوڑا بہت کھانا اپنے ساتھ لے جا کر مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور کے غار حرا میں کئی روز تک خلوت نشین ہو جاتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ شب و روز اسی طرح بسر ہوتے گئے کہ عام الفیل کے 41ویں سال جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی، ربیع الاول یا رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے مثالی کردار ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے لے کر آخری دم تک رات دن قدم با قدم آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کانپ رہا تھا، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور خلق خدا کو صرف ایک معبود حقیقی اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں جو سب کا خالق و مالک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تنے ناظرین پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور کل تک کا سب کی آنکھوں کا تارا آج سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسے نازک، خوفناک اور کٹھن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئیں، ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور ہر مشکل سے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7ویں سال جب کفار مکہ نے بنی ہاشم کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا، ان سے کھانے پینے کی چیزیں روک دیں، میل جول، سلام کلام وغیرہ ختم کر دیا، اور بنی ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو وہاں غلہ وغیرہ اشیاء خطونوش پہنچانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز و اقارب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ساتھ کچھ گیہوں کے لیے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شعب ابی طالب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گیہوں کے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا، تم یہ اناج بنی ہاشم کے پاس لے جا رہے ہو، باخدا تم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ اتنے میں ابو البختری بن ہاشم وہاں پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ بنی ہاشم کے پاس اناج لے جا رہا ہے۔ ابو البختری نے کہا یہ اناج اس کی پھوپھی کا ہے جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ اس نے منگوا لیا ہے، تو کیا تم اس کا اناج اس تک پہنچانے سے روکتے ہو؟ اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ابو جہل نے انکار کیا۔ اس پر ابو البختری نے اونٹ کے چمڑے کی ہڈی پکڑ کر ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور پھر خوب پاؤں سے روندا۔ واضح رہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اور ابو البختری دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حزام کے بیٹے ہیں، اور ابو البختری آپ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ہاشم کے بیٹے ہیں۔ بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور ہوئے جب 3 برس کا عرصہ گزر چکا تو قریش کی جانب سے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کی تحریک ہوئی۔ اس سلسلے میں حشاب بن عمرو پیش تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے زہیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اور ابو البختری سے بات کی۔ سب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، اور پھر یہ حضرات بنی ہاشم کی حمایت میں ظالمانہ معاہدے ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے،
ام المؤمنین زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ نے ہی ایمان لینے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کثرت سے آپ کا ذکر فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شے حاضر کی جاتی تو بارہا ان کی طرف بھیج دیتے، حتیٰ کہ یہی کثرت ذکر اور پیار و محبت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک کا باعث بنا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیتی کہ گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی توقف کے ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور نصرت و اعانت کی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی جانب سے ستایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جاتی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور پرملال ہو کر واپس تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریر بجا لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رنج و غم کی کیفیت دور فرما دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ رضی اللہ عنہا کی ایمان کی پختگی اور مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کا دودھ بہر اتر آیا ہے، کاش اللہ اسے مدت رضاعت مکمل ہونے تک زندہ رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کو جانتی تو مجھ پر یہ کام سہل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور تم اس کی آواز سن لو۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، ایک نادیدہ بات پر اس قدر پختہ ایمان کے دیکھنے اور سننے کی حاجت ہی نہ سمجھی اور بن دیکھے اور سنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور جنت میں موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجیے جس میں شور ہے نہ کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اللہ سلام ہے، اور حضرت جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس مومن کی عظمت کے کیا کہنے جسے اللہ خود سلام فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچ کر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد،
فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنتی انگور کھلائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے پہلے روز ہی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور علیہ السلام نے بعد تعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی، اور اسی دن بعد تعلیم اقدس حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، مگر چند ان میں سے نمایاں یہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں اور ام المؤمنین یعنی قیامت تک کے سب مومنین کی ماں ہونے کے پاکیزہ اور اعلیٰ منصب پر فائز ہوئیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج پاک رضی اللہ تعالی عنہن کی نسبت آپ رضی اللہ عنہا کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو۔ حضور علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے آپ ہی سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا قیامت تک کے تمام سادات کی نانی جان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں۔ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی نسبت آپ رضی اللہ عنہا نے سب سے زیادہ عرصہ کم و بیش 25 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمراہی میں رہنے کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر آپ رضی اللہ عنہا کو ہی پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے، آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں اور بعثت سے پہلے اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی رہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد تا حیات آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہیں۔ بالآخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے 10واں سال شروع ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مرض وفات میں مبتلا تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک مہینے میں جب کہ ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 روز ہی ہوئے تھے، 10 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہتے ہوئے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ حضرت سیداتنا ام ایمن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت سیداتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو غسل دیا، چونکہ جس وقت آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا میں نے انہیں خولدار اندر سے خالی موتی سے بنے گھر میں دیکھا ہے جو جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی لغو بیکار شے نہ کسی قسم کی تکلیف ہے۔ چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب نے زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کی تھی
اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا چند روز کے فاصلے سے یکے بعد دیگرے ان کا انتقال کر جانا آپ علیہ السلام کے لیے بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم و علم کا سال قرار دیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب اور بلند رتبہ خاتون ہیں جنہوں نے کم و بیش 25 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت حاصل کی، اور سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اطہار انہی سے ہوئی۔ آپ مومنین کی سب سے پہلی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔